یہ ہے صنم ہماری طرح ہی ایک بیچلر جس کے خواب تو رائٹر اور گیلاپاگوس جانے کے ہیں۔ کیا گیلاپاگوس نہیں گیلاپاگوس جانے کے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ابھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ ادھر انٹری ہوتی ہے ایک اور نکمے کی، جو اس کی نظر میں نکما اور بیکار ہے، لیکن وہ بھی اپنے ایک خواب لے کے چلتا ہے، صنم سے شادی کا خواب۔ خواب تو الگ رہ گیا لیکن اس کا نام کچھ الگ ہی ہے، مظفر۔ صنم اس کو زبردست بولتی ہے، مظفر جو کہ ان کا پڑوسی بھی ہے، وہ صنم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے گھر رشتہ لینے آ رہے ہیں، جس سے صنم بہت زیادہ چونک جاتی ہے اور گھر کی طرف بھاگ کر آتی ہے لیلا۔ گھر میں اسے پہلے مل گئی ہے لیلا جو چڑچڑی سی ایک ہے، اس کے بارے میں آپ آگے ہی جانیں گے۔ لیکن یہ لیں جی، لیلا کے بعد ملتی ہیں اپنی اماں حضور سے۔ اماں حضور سے بولا شادی کیوں کرنی ہے؟ یار دیکھو، یورپ ہو ترکی ہو جو بھی ہو، مسئلے ایک ہی ہے، لڑکی بیچلر ہے، بے روزگار ہے، تو بس شادی کروا دو، اور لونڈوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ صنم کو ادھر سے دل ٹوٹتے ہی اپنے باپ کی طرف بھاگنا۔ صنم باپ کے پاس جاتی ہے، باپ سے بات کرتی ہے، وہ باپ جو کسی چیز سے خبر بھی نہیں ہے۔ اصل میں ایپیسوڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ ماں اور بہن مل کر صنم کو صرف پریشر دینا چاہتی ہے اس بات سے کہ مظفر سے اس کی شادی کروائی جا رہی ہے۔ اب باپ کے پاس آئی ہے وہ، اور باپ اس کے اچھا انسان ہے جتنے کہ ہمارے سارے مرد حضرات ہوتے ہیں۔ بیوی کے اشاروں سے ساری باتیں کر رہا ہے، بیوی پیچھے اشارے کر رہی ہے اور باپ ساری باتیں کر رہا ہے، اور اسے بول رہا ہے کہ مظفر تو بہت اچھا انسان ہے اور میں بالکل خوش ہوں اس رشتے سے۔ صنم تو چلی گئی باپ کی وہ باتیں سن کر جو اس کی ماں نے اشاروں میں بتائے تھے، اور اب اس کا باپ اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اس کی ماں اور بہن کی چال ہے، اس کے باپ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ یہ صرف اس کو اچھی نوکری ڈھونڈنے کے لیے یہ پریشر دیا جا رہا ہے۔ بہرحال سب کی نظریں تو لڑکی پہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو کیا مسئلہ، کہ باپ کیا کر رہا ہے اور بیوی کیا کر رہی ہے۔ صنم پہنچی اپنی ایک دوست کے پاس۔ دوست نے پہلے ہی اسے اس کا کیلیبر دیکھ کے، جیسے ہمارے دوست کیلیبر دیکھ کے یہی نوکری یہی بتاتے ہیں کہ کسائی کی دکان پہ لگ جا، درزی کی دکان پہ لگ جا، اس کے بعد پھر بھی کہتے ہیں نا دوست، پینٹ گر جائے تو انڈر ویئر ہوتی ہے۔ بہرحال لڑکیوں کا مجھے نہیں ہے پتہ، لیکن اس نے اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ لیلا اس کی جو بہن ہے اس کے کمپنی میں آئی ہوئی ہے نوکری، کوئی اسسٹنٹ ضرورت ہے، اس کے لیے اپلائی کر دے۔ اب صنم پھر بھاگی گھر کی طرف۔ صنم پہنچی بہن کے پاس، وہی ایڈ لے کے نوکری والا۔ بہن اس کی پہلے تو ویسے جیسے بتایا چڑچڑی، اس نے بولا نہیں میں نہیں کر سکتی۔ اتنے میں باپ نے بولا کہ نہیں کرنا تو ہے۔ اب وہ اپنے بہن کو کنونس کر ہی لیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ لے کے جاتی ہے اسے کہ نہیں لے کے جاتی۔ چلو وہی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تو لے کے جا رہی ہے، لیکن راستے میں وہی تانے، وہی باتیں ساری کہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور وہ بیچاری ڈپریس۔ آفس میں پہنچتے ہی ڈسپلن کا ماحول دیکھ کر ایک بے روزگار کیا سوچتا ہے؟ یہی سوچتا ہے کہ یہ کتنے بور لوگ ہیں، وہی صنم نے بھی سوچا۔ بہرحال انٹرویو میں گئے، انٹرویو میں جیسے ہی بیٹھے تو پہلے تو انقلاب لانا ہے بھائی، میں نے سی وی میں کچھ پڑھا چڑھا کے نہیں لکھا، میں نے سچ لکھا ہے، اور یہ سستی باتیں کرنا۔ اس کے بعد ایک تصویر پڑی ہوئی تھی وہاں، پھر ڈائریکٹ بے روزگاری کا بھوت چڑھا ہوا تھا، سستی پالش نکال کے اس میں تعریفوں کی گن کہ یہ بہت بیٹا آپ کا بڑا ہینڈسم ہے، بہت ہی پیارا ہے، اور ادھر نہیں لانا لڑکیاں فدا ہو جائیں گی۔ لیکن پھر کیا، سستی پالش کہاں چلتی ہے، وہاں سے آگے سے یہی رسپانس ہے کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ آج کل کا ٹرینڈ بھی تو پتہ ہے نا یار۔ یہ ہیں کین، جس پر آج کل ہمارے پاکستان کی اور انڈیا کی اور اس طرف کی ہمارے ایشیا سائڈ کی بچیاں آج کل بڑی مر رہی ہیں اس پہ۔ یہ کین میاں ہیں، یہ جو لیلا جس کمپنی میں کام کرتی ہیں اس کے بڑے برخوردار ہیں، اور ان کا بس یہی کام ہے بھائی، پیسہ ہے اٹھاؤ بوری بستر اور چل پڑو، کہیں نکل پڑو، بس ایڈونچر نام دے، کیا کہہ سکتے ہیں۔
لیلا کے کمپنی کے اونر کے چھوٹے برخوردار یہ صاحب باپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کوئی ایکس گرل فرینڈ ہے، وہ میگزین کے فرنٹ پیج پہ آئی ہوئی ہے اور اس سے گلے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال بندہ کیا ہے، بندی کے پیچھے ہی ہے، ایکس کے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا اور یہ ہے اور وہ ہے۔ باپ پرانا بزنس مین کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، مسئلہ تو ہے، کوئی اندر کا جاسوس ہے جو خبریں لیک کر رہا ہے اور وہ پروموشن لے رہی ہے ہماری ہی خبروں سے۔ بہرحال یہ دیکھیں لیلا اور سینم آ گئی ہیں، اندر دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ سینم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا ہے کہ یہ لیلا کی بہن ہے اور یہ آج یہ ٹرائل پیریڈ پہ ادھر 1 مہینے کے لیے رکھی گئی ہے۔ بات یہ بتانا بھول گیا ہے کہ یہ دیکھو بے روزگار کو پھر بھی روزگار مل گیا لیکن ٹرائل پیریڈ پہ ہی ملے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں پوچھتا ہے بوڑھے صاحب کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں، تو سستی جگت ہی مار دی کہ سب سے چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں مجھے رکھا گیا ہے۔ بہرحال سستی جگت کیا تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے، لڑکی جگت مارے، کاکروچ مارے، چیخ مارے، سب کو اچھی ہی لگتی ہے، اس کو اچھی لگ گئی ہے۔ بڑے برخوردار اپنی عیاشیوں سے فارغ ہو کے آفس پہنچ آئے اور باپ اور بیٹا، چھوٹا بیٹا ایمرے پہلے سے جو بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، ان سے ملا تو کپڑوں پہ بحث شروع ہو گئی۔ باپ نے بھی اچھا سا 3 پیس پہنا ہوا تھا، ایمرے نے بھی پہنا ہوا تھا اور یہ بھائی تو اپنے جنگل سے ہی آ رہے تھے تو جنگلی لباس ہی کاؤ بوائے بن کے ہی آئے ہیں آفس میں بھی۔ تو باپ نے کچھ نہیں کہا لیکن بیٹے نے تو چھوٹے بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی تم جنگل میں رہتے ہو، جنگلی ہو، اس لیے ایسے گھومتے ہو۔ بہرحال باپ نے اس کو بولا کہ آج 40 سال ہو گئے ہمارے بزنس کو، ڈرامے کا تو پہلے سے ایپیسوڈ ہے لیکن 40 سال ان کے بزنس کو ہو گئے ہیں بھائی، یہ ماننا پڑے گا کیونکہ آج ان کے 40ویں سال کی اینیورسری چل رہی ہے بھائی۔ 40 سال کی اینیورسری پر اس جنگلی کو آخرکار 3 پیس کوٹ پہننے پر باپ نے مجبور کر ہی دیا۔ لیلا کو بلایا ایمرے نے۔ ایمرے صاحب جو کچھ نئے خواب دیکھ رہے ہیں کہ باپ جائے گا تو بھائی جنرل مینیجر بن جاؤں گا، کمپنی میں سنبھالوں گا، تو بھائی اپنی اسسٹنٹ کو بھی پہلے سے ہی خوشخبری دے دی ہے کہ جیسے ہی باپ جائے گا میں جنرل مینیجر بن جاؤں گا اور تم ایک فائنانس مینیجر کے بجائے، ہاں بھائی ایمرے فائنانس مینیجر ہے مجھے یاد ہے، تو فائنانس مینیجر کے بجائے ایک جنرل مینیجر کی اسسٹنٹ ہوگی۔ لیلا بھی پاگلوں کی طرح خوش ہو کے نکل پڑی۔ ادھر بڑے بیٹے کو باپ نے پھر بلا لیا کہ بھائی تم ایسے کرو، یہ ٹرپ ورپ چھوڑو، ایڈونچر وغیرہ چھوڑو، بس میں جا رہا ہوں اور تم کمپنی سنبھالو۔ ادھر ایمرے اپنے خواب دیکھ رہے ہیں، ادھر اس بھائی کو یہ سونپ رہے۔ چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن آگے باپ نے بتایا کہ اس کی ایمرے بھائی کی جو ایکس گرل فرینڈ ہے نا، وہ انگلی کر رہی ہے بھائی، انگلی ایسے کر رہی ہے کہ وہ ہمارے پروجیکٹ چرا رہی ہے اور ہمارے اندر ہی کوئی جاسوس ہے جو ادھر خبریں پہنچا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔